نہیں یہ تو مخصوص دنوں میں جمع میں، مخصوص دنوں میں مخصوص جگہ پر حاضر ہونے کا نام حج ہے. 10 ذی الحج کو حج ہوتا ہے الحمدللہ. جی 10 ذی الحج کو. جی تو ابھی حج نہیں کیا نا آپ نے؟ الحمدللہ کیا. الحمدللہ. الحمدللہ. اور دیوانے جڑے ہوتے ہیں نا، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں عمرہ گالیاں. میری پین آپ نے بچا لی، شکریہ. 10 ذی الحجہ کو نہیں ہوتا، 9 ذی الحجہ کو حج ہوتا ہے. 10 کو قربانی ہوتی ہے، پنڈ ہوتا ہے، طواف زیارہ بھی ہوتا ہے. کون بتائے گا کس تاریخ کو حج ہوتا ہے؟ یہ تو بابا ویسے صحیح جواب پر تو سارے کچھ نہ کچھ دے ہی دیتے ہیں، آپ غلط جواب پر دے دو بابا. جی آپ غلط جواب پر تحفہ دے دے بابا. تو یہ غلط جواب نہیں، غلط جواب والے کیسے دوں گا؟ تو صحیح والے کیا قصور کہ اس کو نہ دوں؟ تو پھر صحیح کو بتا دے گا بابا. نہیں میں نے یہ کہا میں آپ کو جرمانہ نہیں ڈالوں گا، یک طرفہ ہے نا. تو ایک ہوا بابا، کو دوسرا ہو سکتا ہے صحیح بتا دے. تو ہو سکتا ہے وہ تحفہ لے جائے. کون بتائے گا؟ حاجی صاحب آپ پر تو زیادہ سزا ہونی چاہیے، تجربہ کہہ رہے ہیں آپ تو. 7 سال پہلے الحمدللہ ایک ہی بار گئے. امیر علیہ سنت نے ایک بار چل مدینہ سے بھی گزارا نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بار گئے پھر بھی بھول گئے بیچارے. وہ تو بابا آخر تک یہی یقین کرنا پڑے گا میں چل مدینہ ہو گیا ہوں. اچھا حج کو عوام الناس ہے نا، عوام الناس کو نہیں پتا ہوتا کہ حج کیا ہوتا ہے. وہ مجھے تجربہ اس کا، ہم لوگ جا رہے تھے میدان عرفات. تمام سے تشریف رکھیں. میدان عرفات میں ہم اچھا انہیں وہ نمرا جو صحیح چیز ہے ان جیسا کہ جو میرا جو واقعہ ہے، یعنی وہ افواہ غلط ہونے کے حساب سے وہ ایک غلط افواہ کو اس نے بولا ہے کہ نمرا میں جو تھا. اب سب پہنچ گیا کیوں بولا اس نے. یہ حج میں 9 تاریخ کو جو حج کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے یہ پتا ہے کسی کو؟ حج کس عمل کو بولتے ہیں وہاں کے؟ کس کو پتا ہے کس عمل کو بولتے ہیں حج؟ کس کو؟ عصر تا مغرب میں ٹھہرنے حج بولتے ہیں. آپ فرمائیے. اچھا 9 تاریخ کو وہ حج کہلاتا ہے. 9 تاریخ کو احرام کے ساتھ. اچھا وقوف عرفات 9 ذی الحجہ کو حج. چلو بھائی اور کوئی نہیں آ رہی ہے؟ کس دن سال میں کبھی بھی نہیں؟ تو اس کے اوقات بتاؤ نا یار. حج کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ کب سے لے کر زوال. یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ زوال سے لے کر طلوع آفتاب، 9 کی زوال سے لے کر 10 کی طلوع آفتاب. اچھا 9 کی غروب آفتاب تک ایک لمحے کے لیے احرام کے ساتھ چلے گئے میدان عرفات میں تو حج ہو گیا آپ کے نزدیک. ٹھیک ہے نا؟ یہ درست ہے جب آپ دیکھو آپ لوگ سب طلبا ہو، میں ابھی پول کھولتا ہوں، یہ جامعات کے ہمارے طلبا ہیں، ان کی معلومات کا حال یہ ہے. ابھی تک درست تعریف جو میری مطلوب ہے وہ دیکھو ابھی ہے اسلامی بھائی بیان کر دیں گے. شاید لگتا ہے کہ وہ طلبا سب پیچھے رہ جائیں گے. طلبا اس کا مطلب تیاری نہیں کرتے، مطالعہ نہیں کرتے. اور مدنی انعامات میں چل مدینہ والوں کے لیے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اس نے رفیق الحرمین پوری پڑھی ہو. تو آپ نے پڑھی ہوتی تو شاید آج آئیں بائیں شائع نہ کرتے. چلیے بیٹے آپ بتا دو. پین شاید بڑے اعتماد سے کھڑے تمہیں دیکھو اب کیا ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پاپا 9 ذی الحجہ کو عصر تا مغرب میں احرام کی حالت میں وہاں پر ایک لمحہ بھی اگر رہے تو انشاءاللہ حج ہوگا. چلو آپ
جامعہ کا طالب علم نہیں ہوئی سدھرے گئی، میں تو سمجھا آپ بتا دو گے، تو یہ تو سیم انہوں نے بھی یہی بتائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا تو اب قلم اور پیج نکالو، آپ لکھ لو، آپ کو کام آئے گا۔ ناظرین بھی ہمارے مدنی چینل کے نوٹ کر لیں، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ وہ پڑھتے ہیں تو یاد نہیں رہتا اکثر، تو وہ انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ نہیں ہے؟ اچھا وہاں سے یہ لکھ رہے ہیں میں دوسرے تو کسی کا نکل آیا، کسی کا نہیں نکلا۔ آٹھ ذوالحجۃ الحرام کی ظہر سے لے کر 9 کی فجر تک 6 نمازیں مینا میں پڑھنا یہ حجی کے لیے سنت المؤکدہ ہے۔ اور حج کا رکن اعظم، حج کے 2 ارکان ہیں، ایک نہیں 2 ہیں، حج کے 2 ارکان ہیں۔ تو حج کا رکن اعظم جو ہے وہ وقوف عرفات۔ تو وقوف عرفات یعنی عرفات میں ٹھہرنا، وقوف عرفات نام نہیں ہے، نام عرفات ہے، ہم لوگ میدان عرفات بولتے ہیں اس کو۔ تو وقوف عرفات جو ہے وہ حج کا رکن اعظم ہے کہ اگر یہ فوت ہو گیا تو حج ہوگا ہی نہیں۔ تو اس کا وقت جو ہے یہ 9 ذوالحجہ کو ابتدائے وقت ظہر، وہی زوال آفتاب، تو جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے نا، اس وقت حج کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو وقوف عرفات کا وقت ہے 9 ذوالحجہ کی ظہر سے لے کر 10ویں کے صبح صادق تک۔ اچھا، اس پیریڈ میں احرام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی حاجی میدان عرفات میں داخل ہو گیا، ہوائی جہاز میں گزر گیا اس کی فضاؤں سے، تب بھی وہ حاجی ہو گیا۔ البتہ غروب آفتاب سے پہلے نکل جانا یہ جائز نہیں ہے کہ اس پر دم واجب ہوگا۔ اگر کوئی وقوف عرفات کیا کسی نے 9 ذوالحجہ کو اور 9 کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے میدان عرفات سے باہر نکل گیا تو اس کا حج ہو جائے گا، لیکن اس پر دم واجب آئے گا۔ اگر وہ غروب آفتاب سے پہلے نکل گیا، پھر غروب آفتاب سے پہلے پہلے اندر آ گیا میدان عرفات میں، تو دم ساقط ہو گیا، تو دم دینے کی اب ضرورت نہ رہی۔ مسجد نمرہ میں وقوف عرفات اس صورت میں درست ہوگا کہ مسجد نمرہ کا آدھا حصہ میدان عرفات میں ہے اور آدھا حصہ میدان عرفات کے باہر ہے۔ تو اگر میدان عرفات والے حصہ مسجد میں اگر اس نے وقوف کیا تو اس کا حج ہوا، اور اگر زوال کے بعد وہ وقوف عرفات اس نے مسجد کے اس حصے میں کیا تھا جس میں حج ہو جاتا ہے، عرفات کا حصہ وہ، اور اب باہر نکل آیا غروب آفتاب سے پہلے پہلے، تو وہی دم واجب ہوگا اس پر، حج اس کا ہو چکا کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ آ گیا تو حج ہو گیا۔ تو وہاں غالباً لکھا ہوتا مسجد نمرہ میں کہ یہ حدود سے باہر ہے عرفات کی، شاید لکھا ہوتا ہے مسجد نمرہ میں کہ یہ حصہ جو ہے حدود عرفات سے باہر ہے، یہ مجھے اسے یاد پڑتا ہے کہ لکھا ہوتا ہے۔ تو وہاں کا عمل جو میں نے آپ کو کہا نا کہ وہاں کون سا ایسا عمل ہے جس کو حج کہا جاتا ہے، تو وہ عوام الناس جیسے اس نے کہا نا نمرہ میں، تو وہ اصل وہ نماز پڑھی جاتی ہے مسجد نمرہ میں، وہ میدانوں میں صفیں لگی ہوتی ہیں، اور کچھ یعنی کہ آدمی اب ظاہر ہے اس کے لیے وضو بھی شرط ہے نماز کے لیے، اور بھی شرائط ہیں، دو نمازیں ظہر اور عصر کی ادا کرنے کے لیے وہاں ہر حاجی اپنے طور پر ظہر اور عصر جمع کر کے نہیں پڑھ سکتا، اس کی مطلب شرائط ہیں، بادشاہ اسلام ہو یا اس کا معدون ہو وغیرہ۔ اچھا، تو اب یہ کہ ہم لوگ تھکے ہارے پہنچ